السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سناؤں گی۔ یہ قصہ قرآن اور اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ حصہ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قوم سمود اور ان کے پیغمبر جناب صالح علیہ السلام وادی قرا میں رہتے تھے، جو مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ یہ قوم اس سرزمین میں خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن اپنی سرکشی کی بنا پر صفحہ ہستی سے یوں مٹ گئی کہ آج اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ قرآن اس سلسلے میں فرماتا ہے، قوم سمود نے خدا کے رسولوں کو جھٹلایا کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت حق ایک جیسی تھی، اور اس قوم کا اپنے پیغمبر جناب صالح علیہ السلام کی تکذیب کرنا در حقیقت تمام پیغمبروں کی تکذیب کے برابر ہے۔ جناب صالح علیہ السلام نے بھی دوسرے انبیاء کی مانند اپنی دعوت کا آغاز تقویٰ اور فرض کے احساس سے کیا۔ پھر اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے امین پیغمبر ہوں، اسی لیے تم تقویٰ اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میرے مد نظر رضائے الہی، تمہاری خیر و خوبی اور سعادت کے سوا کچھ نہیں۔ اس دعوت کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ دھیان میں رہے کہ خدا نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا جانشین اور خلیفہ قرار دیا ہے اور زمین میں تمہیں جگہ دی ہے۔ یعنی ایک طرف تو تم کو اللہ کی نعمتوں کا خیال رہنا چاہیے، دوسرا یہ بھی یاد رہے کہ تم سے پہلے جو قوم تھی وہ اپنی سرکشی اور طغیانی کے باعث عذاب الہی سے تباہ و برباد ہو چکی تھی، مطلب کہ قوم عاد۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تم سحر زدہ ہو کر اپنی عقل کھو چکے ہو، لہٰذا غیر معقول باتیں کرتے ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اس خود پسند طبقے نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا۔ آخرکار قوم سمود نے کہا، یہ شخص تم سے جو وعدے کرتا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی اور بوسیدہ ہڈی ہو جانے کے بعد تم ایک بار پھر قبروں سے نکلو گے اور ایک نئی زندگی پاؤ گے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ وہ وعدے جو تم سے کیے گئے وہ بالکل بے بنیاد اور کھوکھلے ہیں۔ آخر میں اپنے نبی پر ایک مجموعی الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ ایک جھوٹا شخص ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے اور ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی دعوت کی حقانیت کے لیے معجزے اور نشانی کی نشاندہی کی، ایسی نشانی جو صرف قدرت الہی کے سہارے پیش کی گئی ہے۔ ان سے کہا گیا، اے میری قوم، یہ اونٹنی تمہارے لیے آیت اور نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ یہ بیابانوں چراگاہوں میں گھاس پھوس کھائے اور اسے ہرگز کوئی تکلیف نہ پہنچانا، اگر ایسا کرو گے تو فوراً تمہیں دردناک عذاب الہی گھیر لے گا۔ لہٰذا یہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ اونٹنی کچھ خصوصیات رکھتی تھی۔ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اونٹنی ایک عام اونٹنی نہ تھی اور ایک حوالے سے یا کئی حوالوں سے معجزے کے طور پر تھی، لیکن قرآن میں یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ نہیں آیا کہ اس اونٹنی کی خصوصیات کیا تھیں۔ اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام اونٹنی نہ تھی۔ بس یہی ایک چیز قرآن میں دو موقعوں پر موجود ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم کو بتایا کہ اس علاقے میں پانی کی تقسیم ہونا چاہیے، ایک دن پانی اونٹنی کا حصہ ہے اور ایک دن لوگوں کا۔ بعض روایت میں بیان ہوا ہے کہ اس اونٹنی کے عجائب خلقت میں سے یہ تھا کہ وہ پہاڑ کے اندر سے باہر نکلی۔ اس کے بارے میں کچھ اور بھی خصوصیات منقول ہیں۔ بہرکیف حضرت صالح علیہ السلام جیسے عظیم نبی نے اس اونٹنی کے بارے میں بہت سمجھایا بجھایا، مگر انہوں نے اونٹنی کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ غیر معمولی خصوصیات کی وجہ سے لوگوں میں بیداری پیدا ہو رہی تھی۔ لہٰذا قوم سمود کے کچھ سرکشوں نے، جو حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے اثرات کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے تھے، کیونکہ خلق خدا کی بیداری سے ان کے مفادات کو نقصان پہنچتا، آخرکار انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی سرکشی، نافرمانی اور اس کے ہاتھوں اونٹنی کے قتل کے بعد
ان کو خطرے سے آگاہ کیا اور کہا پورے 3 دن تک اپنے گھروں میں جس نعمت سے چاہو استفادہ کرو اور جان لو کہ ان 3 دنوں کے بعد عذاب الہی آ کے رہے گا۔ قرآن کریم میں اس سرکش قوم یعنی قوم سمود پر 3 دن کی مدت ختم ہونے پر نزول عذاب کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس گروہ پر عذاب کے بارے میں جب ہمارا حکم آ پہنچا تو سوالا اور اس پر ایمان لانے والوں کو ہم نے اپنی رحمت کے زیر سایہ نجات بخشی۔ ظالموں کو صیحہ آسمانی نے گھیر لیا یعنی بلند ترین آواز یا چیخ۔ یہ چیخ نہایت سخت اور وحشتناک تھی۔ اس کے اثر سے وہ سب کے سب اپنے گھروں میں ہی زمین پر گر کر مر گئے۔ وہ اس طرح مرے اور نابود ہوئے گویا اس سرزمین پر کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ آیت قرآنی کے مطابق آسمانی آواز کے ذریعے چند ایک گناہگار قوموں کو سزا دی گئی۔ ان میں سے ایک یہی قوم سمود تھی، دوسری قوم لوط اور تیسری قوم شعیب۔ قرآن کی دوسری آیت سے قوم سمود کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے صاعقہ کے ذریعے سزا ہوئی۔ ارشاد الہی ہے اگر وہ منہ پھیر لیں تو پھر کہہ دو کہ میں ایسی بجلی سے ڈراتا ہوں جیسی عاد و سمود پر گری۔ یہ چیز نشاندہی کرتی ہے کہ صیحہ سے مراد صاعقہ کی وحشتناک آواز ہے۔ آیت قرآنی کے مطابق اس دنیا کا اختتام بھی ایک عمومی صیحہ کے ذریعے ہوگا۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔